السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک اہم مدعے پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ آج کے حالات اور آج کا مسلمان۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ زبان سے ریٹنلی وی کین سے اسٹیٹمنٹ جو ہم دیتے ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی چیک کریں، گراؤنڈ بیسس پہ ایک ریسرچ کریں، کیا سچ میں ہم مسلمان پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی مسلمان پایا جائے گا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھے، جو خدا کو مانے اور خدا کی مانے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک خدا کو ماننا ہوتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، یہ تو ان کافروں کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ شرک کرتے ہیں۔ اور ہم کو بھی پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں ماننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماننا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کی ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا۔ یہ کی ماننا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے جو اس چیز کو مانتا بھی ہے اور ان کا حکم مانتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی مسلمان ہے، وہی ایمان ہے۔ اور آج کل کا مسلمان اگر دیکھا جائے تو ہم صرف مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن اگر کرنے کی بات آئے، ایمان کو پریکٹس کرنے کی بات آ جائے، تو ہم میں سے آج کل ایک بھی ایمان پریکٹس نہیں کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ صرف یہ مولوی صاحب، علماء کرام اور کچھ میں نے اللہ کے بہت محبوب اور نیک بندے دیکھے، تبلیغ کی جو جماعت ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کر رہی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ ہم سب کو تبلیغ میں جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم دنیا میں اتنے مست ہو چکے ہیں، دنیا کو اتنا اپنا ساتھی بنا چکے ہیں کہ ہمیں یہ کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن موت کے سمے سے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ صرف زبان تک محدود ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ جو میں نے ابھی کہا کہ خدا کی ماننا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایمان چیک ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایمان ڈیفائن ہوتا ہے کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے۔ جو نماز اذان سن کر نماز کی طرف جائے، الحمدللہ وہ ایمان والا ہے، یعنی کہ اس نے اللہ کو مانا بھی ہے اور اس نے اللہ کی مانی بھی ہے۔ اب جو اذان سن کے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اگنور کر رہا ہے اذان کو، ظاہر سی بات ہے اس کے دل سے ایمان نکالا گیا ہے، نکل چکا ہے، اس لیے وہ شیطان کے فندے اور فساد میں آ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ یعنی اسے اللہ کا یقین تو نہیں ہے، وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، اتنا تو وہ مانتا ہے۔ میں نے ابھی کہا ماننا ایک ہوتا ہے، ماننا دوسرا ہوتا ہے اللہ کی ماننا، اس کے حکم پر چلنا، وہی ایمان ہے جو اس کے حکم پہ چلتا ہے۔ تو جب نماز بھی چھوڑی تو یہ ایمان نہیں ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ کے عذاب پر یقین نہیں ہے، اس کو قبر کے عذاب پر یقین نہیں ہے، اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہاں پہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ وہاں جہنم ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ
सिर्फ नेक आमाल के बदले में किया है, सिर्फ नेक आमाल के बदले में किया है, जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह अस्र में कसम खाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर के वक्त की कि खसारे में वो लोग हैं जो खसारे में हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने आमाल सालिहा किए, जो हक पर है और सब्र किए। तो जाहिर सी बात है, जो जन्नत का वादा है अल्लाह ताला ने, वो जन्नत का वादा किससे किया? आमाल से किया। अब यहाँ पे बंदा अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ी, टस से मस नहीं हुआ, इसने 5 वक्त की नमाजों में से एक भी नमाज नहीं पढ़ी। इन 5 वक्त की नमाजों में कितने सजदे आते हैं? बहुत सारे। लेकिन शैतान ने सिर्फ एक ही सजदे का इनकार किया था। शैतान ने सबसे ज़्यादा इबादत की थी, सबसे फरिश्तों में सबसे ज़्यादा इबादत शैतान ने की थी, लेकिन जब सजदा करने का हुक्म मिला तो उसने सजदे करने से इनकार किया, जो हम अक्सर आज हम सब मुसलमान करते हैं, सजदे से इनकार करते हैं, नमाज़ों से इनकार करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये कौन सी मुसलमान, ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा ईमान है जो आपको इस पर सोचने, गहराई से सोचने की फुर्सत नहीं दे रहा है। अब करना क्या है इसमें? ये करना है कि अब जो हुआ सो हुआ, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, अब तौबा करना है। आज का जो दौर है फितने का दौर है, फसाद का दौर है, बुराइयों का दौर है, जहाँ देखो वहाँ बुराई। आजकल जो कश्मीर में करंटली जो वाक़यात हो रहे हैं, स्पेशली जो लड़कियां कर रही हैं, मुझे लगता है कि स्पेशली जो गर्ल्स है वो इस समय ट्रेंडिंग में हो रही है, सोशल मीडिया में भी और ग्राउंड रियलिटी में भी। ग्राउंड रियलिटी में भी वो ट्रेंडिंग में है और सोशल मीडिया में भी वो ट्रेंडिंग में है। लाइव पे जाके लड़कों के साथ गालियाँ गलौज करती हैं, और वो लड़के भी ऐसी हैं। हम यहाँ पे लड़कियों को ही खता नहीं करेंगे, बस इसमें हर एक शामिल है, हर मर्द और हर फर्द इसमें शामिल है। लेकिन गौर करने की बात है, इस लड़की में इतनी गैरत कहाँ से आती है, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे शाम को रात के 12 बजे गैर मर्दों के साथ लाइव आती है, फिर गाली गलौज, फिर वो पता नहीं क्या क्या लड़के उसको बकते हैं, क्या क्या गालियाँ नहीं देते हैं। ये खुलेआम ज़िना हो रहा है सोशल साइट्स पे भी, और ग्राउंड रियलिटी में तो 100% ज़िना हो रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब ये इस्लाम ने हमें किसी गैर मुहर्रम की तरफ देखने का हक़ नहीं दिया, देखने की इजाज़त नहीं दी, तो एक गैर मुहर्रम लड़की से आप किस तरह रिलेशन बनाओगे? कैसे रिलेशन बना सकते हो? सवाल करो। कि सोचना चाहिए कि जो इस्लाम हमें गैर मुहर्रम की तिलावत सुनने को इजाज़त नहीं देता, या उस औरत को तिलावत गैर मुहर्रम के सामने तिलावत करने की इजाज़त नहीं देता, वो मज़हब तुम्हें कैसे रिलेशन में रखने का, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन आजकल है ट्रेंडिंग में है ना, आजकल आम है, 100% कश्मीर में है, हर एक नौजवान इसमें मुलव्वस है, लड़की लड़के छोटे बच्चे भी आज मुलव्वस हैं। 8 साल 7 साल ये जो 8th 9th में पढ़ती है, 14 साल 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष, तो इस एज रेंज में सब, इससे लेकर 12 साल से लेकर आज 12 साल से लेकर बराबर जो ये नौजवान तबका है, पूरा इस ज़िना में मुब्तला है। ये ज़िना है, क्लियरली मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया जो इस्लाम हमें देखने की इजाज़त नहीं देता, तिलावत सुनने की इजाज़त नहीं देता गैर मुहर्रम की, उससे कैसे हम एक गैर शरीयती जो मतलब रिश्ता है वो कैसे बना सकते हैं? इस बात पर समझने की, गौर करने की फिक्र करनी चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर
گل تو کھلیں گے ہی، پھر انسٹاگرام پہ بھی کانڈ ہوگا، گراؤنڈ ریئلٹی میں بھی کانڈ ہوگا، تو وہ رات کو ملنے بھی آئے گا۔ آج صبح میں نے ایک اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا، میں صبح نماز کے بعد ریس کرنے کے لیے نکلا، حالانکہ واک تو نہیں، میں ریس کر رہا ہوں، تو میں ریسنگ کے لیے نکلا، اور جیسے ہی میں نے کچھ 400-500-600 میٹر نکالے تو آگے میں ایک گاؤں میں پہنچا، تو صبح میں نے 2 مرد اور عورت کو صبح لائیو سڑک پہ دیکھا، اور وہ پتہ نہیں، اللہ بچائے، اب میں آپ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ غلط کر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں جھکائیں اور ریس دوڑنا شروع کی، میں نے اپنی ریس کنٹینیو کی۔ افسوس کی بات ہے، میں سوچ رہا تھا پھر، کیونکہ مجھے اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں ان کے ایپ کو کسی فرینڈ کو بتاؤں یا گھر والوں کو بتاؤں یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کروں، یہ مجھے اسلام نہیں اجازت دیتا۔ جب میں ان کے ایپ پر پردہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ایپ پر بھی پردہ کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کتنا گر چکا ہے کہ اب اسے سڑک پہ شرم نہیں آتی ہے زنا کرنے سے، اب وہ سڑک پہ زنا کرتا ہے۔ اور یہی آخری دور ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور ایسا آئے گا جب مرد اور عورت بیچ بازار میں یا 4 چوراہے پہ زنا کریں گے، اور اس سمے جو آدمی ان کو یہ کہے گا کہ آپ یہاں پہ نہیں، تھوڑا سائیڈ میں زنا کرو، وہ اس سمے کا مطلب اس دور کا مومن ہوگا، وہی اس دور کا مومن ہوگا جو انہیں یہ کہے گا کہ آپ یہاں پہ زنا مت کرو، آپ سائیڈ میں جا کے زنا کرو، شرم کرو تھوڑا۔ تو یہ وہی دور چل رہا ہے۔ میں نے ان کو حالانکہ کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اچھا بھی ہے، اور مجھ سے تو بہتر ہے، میں تو اس کو اپنے آپ سے برا تو نہیں سمجھ سکتا، یا کسی اور سے برا تو نہیں سمجھ سکتا، کسی کو بھی، تو سب مجھ سے بہتر ہے، چاہے کوئی شرابی ہے، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، لیکن مجھے آپ کو ایڈریس کرنا ہے۔ میرا مقصد ہے آپ کو ان خرافات سے روکنا ہے، تو مہربانی کر کے آج کے بعد توبہ کریے، ابھی موقع ہے، ابھی ہم زندہ ہے، جو بھی دن ہمیں نیکسٹ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ توبہ کریں، تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے بعد ہم یہ عزم کریں گے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ارادہ بدل سکتا ہے لیکن عزم نہیں بدل سکتا۔ عزم کرو کہ آج کے بعد ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور آج کے بعد ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، جس سے میں ابھی بات کر رہا تھا، ہم زبانی مسلمان ہیں لیکن ریئلٹی میں ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایک میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نہ تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، بس زبان سے کہتے جا رہے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، زبان سے کہتے جا رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں قسم سے ہم میں سے ایک بھی کردار کے حساب سے، کیریکٹر کے حساب سے، اعمال کے حساب سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آپ کو، ہمیں ہماری پوری امت کو ہدایت دے، اور دین کی طرف راغب کرے، ہمارے گھروں میں دین کا جو نظام ہے وہ قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو خود بدلنا چاہے، جو خود ہدایت لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پہلے سورہ بقرہ میں پہلی آیتوں میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یعنی یہ بے شک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، یہ شک کرنے والی کتاب نہیں ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں، یعنی یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت لیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بنیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے، جو گناہ سے رکنا چاہیے، جو متقی بنے، متقی نہیں، پرہیزگار، جنہیں اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، جب وہ گناہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ گناہ کو لات مار کے چھوڑ کے چلے جائیں، اور اللہ کے ڈر سے وہ اس گناہ کو
उस गुनाह से रुके, उसी को कहते हैं मुत्तकी। यानी कि वो जब वो उस गुनाह को छोड़ता है तो अल्लाह ज़रूर उसे हिदायत देता है, क्योंकि वो हिदायत चाहता है। तभी उस डर की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से उसने वो गुनाह छोड़ दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, हम नमाज भी छोड़ चुके हैं, हम कुरान भी छोड़ चुके हैं, और फिर कहते हैं कि हमें हिदायत मिलेगी। मुझे ये बताओ, हिदायत कहाँ से आएगी? हिदायत कुरान है, जिसको हमने आज से 50 साल पहले छोड़ के रखा है। तुम किताब वो कुरान पाक हमारे मतलब अलमारियों में है, यहाँ स्ट्रॉक्स में कुंजाई, किसी बॉक्स में होगा, किसी अलमारी में होगा, और या कहीं दूर होगा किसी अलग कमरे में, और जहाँ कोई जाता भी नहीं हो, सोता भी नहीं हो, तो पढ़ने की तो बात ही नहीं है। अफसोस की बात है, फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला दिया हिदायत, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे, जिसे चाहे हिदायत छीन ले ये कुरान पाक कहता है। लेकिन बात यहाँ पे एक है, जो पहले वाला आयत करीमा मैंने आपको कहा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उन्हीं को ये हिदायत की किताब उन्हीं लोगों के लिए जो परहेज़गार और मुत्तकी है। तो जब तक हम खुद को बदलेंगे तब तक अल्लाह भी हमें नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला उसी कौम की हालत बदलता है जो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार रहती है, कोशिश करती है, मेहनत करती है हालत बदलने के लिए। तो कब बदलेंगे हम? जब हमारी मौत वाक़ा हो जाएगी, जब कब्र में हमें सुला दिया जाएगा और वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ सांप होंगे, बिच्छुए होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे जो हमारे जिस्म को खा के हमें अल्लाह हमें बचाए। कब्र का अज़ाब सख़्त तरीन अज़ाब है। ये इतना बड़ा अज़ाब है, इतना सख़्त अज़ाब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे नजात मांगी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो उसने भी जब कब्र का अज़ाब देखा, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जो अज़ाब चल रहा था उसको दिखाया गया, तो वो भी इतना रोने लगे कि रात भर रोते रहे और इसी गम में रहे कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत को क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, इसी फ़िक्र में हमेशा लगे रहे। तो हमें गौर करने की फ़िक्र है, हमें सोचना है कि क्या हमें मुसलमान बन के जीना है, और अगर नहीं जीना है आप किसको भी, मुझे तो जीना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को इन बातों से तकलीफ़ होती है, अगर कोई इन बातों को सुनना नहीं चाहता है, अगर कोई चाहता है कि वो हिदायत ना ले, कोई चाहता है कि मैं मुसलमान इस्लाम के कानून पे ना चलूँ, मैं ज़िना से ना रुकूँ, मैं शराब से ना रुकूँ, मैं शराब भी पीऊँ, वो भी करूँ, ऐश करूँ, आराम करूँ, तो जो ये ऐसा चाहता है कि फिर तो वो ज़ाहिर सी बात है, या तो वो तो इस्लाम से खारिज ही हो जाता है। उसको चाहिए कि वो ये भी कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ताकि हमारा इस्लाम का नाम जो है वो ख़राब ना हो जाए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन दिल में इतनी शिद्दत और इतनी दर्द, इतना गुस्सा है कि हम गलती करते हैं और बदनाम अपने इस्लाम को करते हैं। गलती हम करते हैं और बदनाम हमारा मज़हब होता है। बदनाम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, और आँच जो है, जो ताने जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जा रहे हैं, हमारी किरदार और हमारी बदकिरदारी, उस बैड कैरेक्टर की वजह से। फिर यही लोग, काफिर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज का मुसलमान कैसा है। बस इन्हें यही दिखता है कि शायद इस्लाम यही है जो ये मुस्लिम कर रहा है, ये मुसलमान जो कर रहा है। तो हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अहम मसला है कि हम काफिरों को या हम गैर मज़हब लोगों को अपने आप पर तनकीद करने का मौका देते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुक्ताचीनी करने का मौका देते हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि हमारा किरदार ही ऐसा है। हमने जब इस्लाम को समझा ही नहीं, हमने जब इस्लाम को प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो हम कहते हैं कि हम प्राउड टू बी मुस्लिम, और फिर वही करते हैं जिस पर ये काफिर लोग हमें ताने दे रहे हैं और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह गाली देते हैं। अल्लाह बचाए। तो मुझे लगता है कि आजकल मुसलमानों से ज़्यादा दीन की तौहीन कोई नहीं कर रहा है। मुसलमानों से ज़्यादा
دین کی توہین کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آج کل مسلمان خود اپنے دین کی توہین کر رہا ہے، اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کیونکہ اسے دنیا نے اب گمراہ کر دیا ہے۔ اب یہ دنیا میں اتنا مست ہو چکا ہے، اب اس کو دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی غور کیا کرو کہ دنیا جو ہے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں اور سب ہے بھی۔ اور سوئٹزرلینڈ کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پوری دنیا کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ سوچو جس رب نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس نے جنت کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوچو کہ جس رب کو اس کائنات میں اتنی ساری چیزیں بنائیں اور پھر ان کو اجاڑیں گے، پھر اس کو تباہ کریں گے، وہ رب ہمیں اپنی پکڑ سے، ہمیں اپنے عذاب سے کس طرح مزہ چکھائے گا؟ استغفر اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے بچائے، نجات دے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمیشہ خدا کو اپنی نظروں میں رکھو، اپنے دل میں رکھو۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی گناہ آ جائے، ہمیشہ غور کرو، فکر کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بار سوچو، ایک بار ہی نہیں 100 بار سوچو کہ یہ گناہ اگر میں کروں تو مانتا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج کے علماء کرام اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بے شرم انسان وہ نہیں جو کھلے عام گناہ کرے، بے شرم انسان وہ ہے جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے۔ کیوں بے شرم ہے؟ کیونکہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے گناہ گار ہے، یہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ رات کی اندھیری میں چھپ کر اکیلے گناہ کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اب لوگوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کو غیرت مند سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے اور یہی سب سے بے شرم انسان ہے۔ حالانکہ گناہ دونوں ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، جس طرح آج ہو رہے ہیں انسٹاگرام پہ، گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھیں، گراؤنڈ سطح پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور میرے دوستو، آج کا یہی ٹاپک تھا، اور حالانکہ مجھے کوئی غرض نہیں، آپ میری چینل کو سبسکرائب کرو یا نہ کرو، میں اس نیت سے نہیں آیا ہوں۔ اس کا بہتر میرا رب جانتا ہے، میری نیت کو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔